بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران امجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اقتدار کی ہوس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے۔ پھر اسے اچھے برے کی تمیز رہتی ہے اور نہ ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور پاکستان کے 3 بار کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا، جو اداروں کے خلاف زہر اگلنے کے بعد اب اس حد تک گر گئے ہیں کہ وہ قومی راز دوسرے ممالک کے سامنے افشاں کرنے لگے ہیں۔ ایک طرح سے قومی رازوں کو بیچنے پر آ گئے ہیں، قومی رازوں کو افشاں کرنے پر آ گئے ہیں، کہ پاکستان سے غداری کے مترادف ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے ہیں، جن کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے میزائل پروگرام کے جو لوگ بانی ہیں ان کے حوالے سے اب کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا دوبارہ سے اس پر بات کرنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو قومی راز ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ملک کے سربراہ ہوتے ہیں، جو ملک کے سب سے اعلیٰ عہدے پر فائز رہتے ہیں، وہ اپنے حلف میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ کبھی ان رازوں سے پردہ نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن ملک پر 3 بار حکمرانی کرنے والے اس شخص نے پاکستان کے قومی راز کو دنیا کے سامنے اس سے پردہ اٹھا دیا ہے، اور اس کو دنیا کے سامنے اس طرح سے بیان کر دیا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اس وقت شرمندگی کا باعث بنے۔ میں اس سے پہلے کہ اس حوالے سے اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے تھے، یہ ہوا کیا تھا، اور پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کے اداروں کا اور پاکستان کے حکمرانوں کا اس حوالے سے کیا موقف رہا ہے، اس بارے میں تفصیلات آپ کو میں آگے بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے کہ جناب میاں نواز شریف نے اس بارے میں کیا کہا ہے۔ ہم نے JS-17 ہم نے ماشاءاللہ بنایا چائنا کے ساتھ مل کر، اور یہ جو جتنے بھی آپ کے جو اس وقت یہ جو میزائلز ہیں، آدھے میزائلز تو ماشاءاللہ میں نے اپنے اللہ کے فضل و کرم سے تیار کروائے ہیں، اور یہ جو ٹام ہاک ہے جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ نواز شریف نے بنوایا تھا، اور وہ بھی بلوچستان سے ہم لے کے آئے تھے جب کلنٹن نے افغانستان پہ راکٹ چلائے تھے، میزائل گرائے تھے۔ ایک ثابت مل گیا، اس کو ہم نے اپنا آگے لے کے آئے، اس کی بیک انجینئرنگ ہوئی، اس کو ہم نے بنا دیا۔ یار کچھ چھوٹی موٹی خدمات نہیں ہیں ہماری بھائی، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے یہ خدمت کی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ جی کروز میں ٹام ہاک کہہ رہا ہوں، کروز میزائل کی بات کر رہا ہوں، اور وہ ہمارا بلوچستان میں افغانستان میں تھا، گر بلوچستان میں گیا، ہم نے جا کے پکڑ لیا اس کو۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، اس سے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ میاں نواز شریف اقتدار کے حصول کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے 20 اگست 1998 کا، جب امریکہ نے ایک میزائل افغانستان پہ مارا تھا۔ وہ میزائل کس طرح سے پاکستان جا پہنچا، اور اس حالت میں جا پہنچا کہ وہ بالکل صحیح سلامت حالت میں تھا، اور نہ وہ پھٹا، نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا، اور وہ پاکستان میں آ گرا، اور پاکستان نے اس کو حاصل کر کے اس کے بعد اس کو ایک چیز ہوتی ہے ریورس انجینئرنگ، جس کو میاں نواز شریف بیک انجینئرنگ کہہ رہے تھے۔ ریورس انجینئرنگ کے ذریعے سے پاکستان نے اس ٹیکنالوجی کو ڈھالا اور اپنا میزائل تیار کیا، جسے بابر کا نام دیا گیا۔ یہ پاکستان کا پہلا میزائل تھا، اور پاکستان نے اس کو 2006 میں دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ ناظرین، یہ ایک اوپن سیکرٹ تھا۔ اوپن سیکرٹ کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا یہ جانتی ضرور تھی، لیکن پاکستان نے اس کو کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ آفیشیل طور پہ پاکستان ہمیشہ اس بات کو ڈینائی کرتا رہا کہ پاکستان نے امریکہ کے میزائل کو ریورس انجینئرنگ کے ذریعے سے اپنی ٹیکنالوجی میں ڈھالا اور پھر خود میزائل تیار کیا۔ پاکستان کے تمام حکمرانوں کا بھی یہی موقف رہا، پاکستان کی فوج کا بھی یہی موقف رہا، پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کے بانی جو لوگ ہیں ان کا بھی یہی موقف رہا۔ یہ ایک قومی راز تھا۔ پوری دنیا میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کسی طرح سے حاصل کی جاتی ہے، جیسے امریکہ ہمیشہ چائنا پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے اس کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جو ہے اپنے طیاروں میں چوری کر کے استعمال کی، اور چائنا اس چیز کا سب سے بڑا دنیا میں ماہر ہے کہ وہ نقل بہت جلدی تیار کر لیتا ہے۔ تو امریکہ اس پہ ہمیشہ یہ الزام لگاتا ہے، دیگر ممالک پر بھی یہ الزام لگتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کسی طرح سے حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔
لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ ملک کا وزیر اعظم یا ملک کے وزیر اعظم کے عہدے پر 3 بار براجمان رہنے والا شخص دنیا کے سامنے اپنے قومی راز کو اس طرح سے اس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے افشاں کر دے، اور پھر اس پہ بڑا فخر بھی ہے کہ جی میں پوری ہوش و حواس میں یہ بات کر رہا ہوں، ہماری یہ بڑی خدمات ہیں، اور یہ دراصل ملک کے ساتھ غداری ہے۔ ناظرین، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے اس طرح سے پاکستان کو اور پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کی ماضی میں کئی مثالیں ہیں۔ میں اگر شروع ہو جاؤں تاریخ کے اور آگ سے تو بے شمار ایسے واقعات ہیں جس سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ شخص جس نے ملک پر 3 بار حکمرانی کی ہے، اور اب شرمندگی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جسے ہم نے پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر 3 بار بٹھا دیا۔ ناظرین، آپ شروع ہو جائیے کارگل سے۔ کارگل کے محاذ پہ اگر جو لوگ اس بارے میں ٹیکنیکلی نہیں جانتے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی فوج کسی دشمن ملک پر کوئی چڑھائی کرتی ہے، کوئی ایڈونچر کرتی ہے، تو دوسرے ملک کی فوج کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ کارگل پہ بھی اسی طرح سے ہوا تھا۔ جب سیاچین پہ بھارتی فوجوں نے قبضہ کیا کچھ علاقوں پر، تو پاکستان فوج کے لیے یہ بہت ضروری ہو گیا تھا اپنے مرال کو اپ کرنے کے لیے کہ اس کا کسی نہ کسی طرح سے جواب دیا جائے۔ چنانچہ کارگل کا یہ پلان کیا گیا، اور پھر کارگل میں بھارتی فوج کو ایک ایسا سبق سکھایا گیا جو وہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب پاکستانی فوجوں نے بھارت کو یہاں سے شہرک سے پکڑ لیا تھا، ان کی سپلائی لائن کاٹ دی تھی، تو یہ نواز شریف ہی تھے جو جا کے کلنٹن کی ایک دھمکی پر وہاں پہ جا کے ان کے سامنے سرنڈر کر گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا جی مجھ سے تو پوچھے بغیر کر دی۔ وہاں پہ لیتے نا کریڈٹ کہ جی یہ بھی میں نے کیا ہے، اس وقت نہیں کریڈٹ لیا، اس وقت کیا جی مجھ سے پوچھے بغیر ہی فوج نے کر دیا، یہ تو سب فوج کا ہے، میرا تو اس میں کوئی کردار ہی نہیں۔ اس وقت پاکستانیوں کے مفاد کے خلاف بھارتیوں کی اور بھارتی فوج کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے فوجیوں کو شہید کروایا۔ یہ کارگل سے شروع ہو جائے، اس کے بعد میں اس کے بعد بتاتا ہوں آپ کو کہ ان کی اپنی شوگر ملوں میں بھارتی جاسوسوں کو بھرتی کیا گیا۔ یہ وہ جاسوس تھے جن کا کلبھوشن نیٹ ورک کے ساتھ براہ راست تعلق تھا، اور جو پاکستان میں دہشت گردی کے پورے نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے۔ اس سے آگے چلیے، اب تیسری نمبر پہ یہ ایک بھارت کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے سجن جندال۔ پاکستان آتا ہے، اس کے پاس ویزا ہوتا ہے صرف لاہور اور اسلام آباد کا، اور یہ صاحب جو ہیں یہ ان کو اپنا ذاتی مہمان بنا کر اور وہاں سے براہ راست ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے اور لے جاتے ہیں مری، اور وہاں پہ اپنے گھر میں ٹھہراتے ہیں، اور کہتے کہ جی یہ میرا ذاتی مہمان ہے، میرا تو اس کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کرنے آیا تھا، وہ مودی کا اسپیشل پیغام لے کے آیا تھا، اور یہ چاہتے تھے، انہیں یہ ڈر تھا، خوف تھا کہ کہیں پاکستان کے ادارے، پاکستان کی فوج، ISI اس گفتگو کو جو ان دونوں کے درمیان ہونے جا رہی تھی کہیں مانیٹر نہ کر لیں، کہیں جان نہ لیں کہ یہ کیا بات ہونے جا رہی ہے، اس لیے یہ خاص طور پہ اس کو مری اپنے گھر میں لے گئے تھے۔ اسی طرح سے اس کے پاس ویزا نہیں تھا، یہ یاد رکھیے گا اس بارے میں کہ اس کے پاس مری جانے کا ویزا نہیں تھا، اور سفارتی آداب کے بالکل خلاف تھا کہ جب اس کے پاس صرف لاہور اسلام آباد کا ویزا تھا تو وہ مری کو اس کو کیسے لے جایا گیا۔ اب اس سے آگے چلیے، مودی کو بلایا جاتا ہے اپنے ذاتی مہمان کی حیثیت سے، اور پھر اس کو لاہور ایئرپورٹ سے سیدھا ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر اور جناب لے جاتے ہیں جاتی عمرہ۔ یہ بھی وہی تھا کہ صرف اور صرف اس لیے کہ کہیں پاکستان فوج ہماری گفتگو نہ سن لے، کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے ممالک میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب دوسرے ممالک کے سربراہان آتے ہیں تو ان کو پورے پروٹوکول سے بلایا جاتا ہے، سرکاری مہمان کی حیثیت ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی کو ذاتی مہمان نہیں بنایا جاتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ کیا کہ ذاتی مہمان بنا کر اس کو سیدھا اپنے گھر لے گئے۔ کلبھوشن یادو پکڑا گیا تو اس شخص کی زبان سے اس کے بارے میں ایک لفظ تو کیا، اس کا نام تک نہیں لیا اس شخص نے۔ ممبئی حملوں کے بارے میں اس شخص نے بیان دیا اور پاکستان کو، پاکستان کی فوج کو ان حملوں میں ملوث قرار دے دیا۔ کس کس جگہ پہ اس شخص نے پاکستان کے مفاد کے خلاف بات نہیں کی، اور اب اس حد تک گر گیا ہے کہ پاکستان کے قومی رازوں سے یہ جو ہے وہ پردہ اٹھانا شروع کر دیا، اس نے بیچنے شروع کر دیے قومی راز۔ تجزیہ نگار میاں نواز شریف کے حالیہ بیانات کو ملک کے مفادات کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص اس قابل ہی نہیں تھا کہ اسے ملک کے وزیر اعظم کے عہدے پر بٹھایا جاتا۔
اس نے جو بیانات دیے ہیں وہ سیدھا سیدھا پاکستان سے غداری کے مترادف ہے اور اس پہ غداری کا مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ میاں نواز شریف اس وقت اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں کر رہے، وہ دراصل پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور وہ دو محاذوں پہ خاص طور پر کام کر رہے ہیں۔ ایک کہ وہ ملک کے اندر ملکی سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کر ملک کے اداروں کے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، اور دوسری طرف انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کے رازوں سے پردہ اٹھا کر انٹرنیشنل جو ممالک پاکستان کے خلاف ہیں ان کی توجہ پاکستان کی طرف متوجہ کروانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی فوج کے اوپر بیرونی دباؤ بھی بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی پالیسی ہے اس وقت۔ لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ میاں نواز شریف کی اپنی پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو میاں نواز شریف کے بیانیے سے بالکل اتفاق نہیں کرتے، اور وہ میاں نواز شریف کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ایک خبر سامنے آئی ہے کہ جی مسلم لیگ نون کے 5 ارکان نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون نے ان کی پارٹی رکنیت کو ختم کر دیا ہے اور انہیں پارٹی سے نکال دیا ہے۔ ناظرین، یہ 5 لوگ نہیں ہیں، یہ دراصل 5 لوگوں کا نام ظاہر کیا گیا ہے۔ 50 کے قریب لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون سے نکل کر پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اپنے ان ارکان کو بھی شوکاز نوٹس جاری کیے ہیں جو فیٹف پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اس سے بھی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں دراڑوں کی جو خبریں ہیں وہ بالکل سچ اور بالکل واضح ہیں۔ ملک کی عدالتوں کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ بگوڑا جو ہے یہ دراصل پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو بیوقوف بنا کر باہر گیا ہے، اور عدالتوں نے اب سخت ان کے خلاف اقدامات شروع کر دیے ہیں، فیصلے دینے شروع کر دیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کل بہت سخت بیان دیا اور کہا کہ میاں نواز شریف ملک کے اداروں کے خلاف ایک جھوٹی اور بے بنیاد بنا کر یہاں سے فرار ہوئے ہیں، اور وہ انہیں بھی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہ پورے نظام کو ایک طرح سے دھوکہ دے کر باہر گئے ہیں۔ آج احتساب عدالت نے میاں نواز شریف کے تمام اثاثوں کی ضبطی کا حکم دیا ہے اور انہیں کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی طریقے سے پاکستان واپس لانے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ یہ اگلے کچھ دنوں میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ ان غداروں کا انجام قریب ہے۔ پاکستان سے محبت کرنے والوں کو پیغام ہے کہ فکر کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا انجام بالکل قریب ہے۔ پاکستان اور پاکستان کے ادارے جاگ رہے ہیں، یہ غدار پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے قریبی لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔